ہیروں کو شرف حاصل ہے، گھاسوں میں زعفران کو شرف حاصل ہے، اسی طرح رسولوں میں اور نبیوں میں یہ جو ہے نا رسول اور نبی، ان کو انسانوں پر شرف حاصل ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات اولئك هم خير البرية۔ قرآن کریم کے 30ویں پارہ میں سورہ بینہ میں آیت نمبر 7 میں اور 8 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے یہ لوگ بہترین خلائق ہیں، ان کا بدلہ ان کے رب کے پاس ہمیشگی والی جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، جن میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان سے خوش رہے گا اور یہ ہے اس کے لیے جو اپنے پروردگار سے ڈرے۔ اپنے نیک بندوں کے انجام کی خبر دیتا ہے جن کے دلوں میں ایمان ہے اور جو اپنے جسموں سے سنت کی بجا آوری میں رہا کرتے ہیں، یہ ساری مخلوق سے بہتر لوگ ہیں۔ تفسیر ابن کثیر پارہ نمبر 30 صفحہ نمبر 92۔ اس آیت سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور علماء کرام کی ایک جماعت نے استدلال کیا ہے کہ ایمان والے انسان فرشتوں سے بھی افضل ہیں، ایمان والے انسان فرشتوں سے بھی افضل ہیں۔ پھر ارشاد ہوتا ہے کہ ان کا نیک بدلہ ان کے رب کے پاس ہمیشگی والی جنتوں کی صورت میں ہے، جن کے چپے چپے پر پاک صاف پانی کی نہریں بہہ رہی ہیں، جن میں دوام ہے، ہمیشگی، ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی، نہ وہاں سے نکالے جائیں گے، نہ وہ نعمتیں ان سے جدا ہوں گی، نہ وہ نعمتیں کم ہوں گی، نہ اور کوئی کھٹکا ہے اور نہ غم ہے۔ پھر ان سب سے بڑھ چڑھ کر نعمت و رحمت یہ ہے کہ رضائے رب مرضی مولا انہیں حاصل ہو گئی، اور انہیں اس قدر نعمتیں جناب باری تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے کہ یہ بھی دل سے راضی ہو گئے۔ پھر ارشاد ہوتا ہے کہ یہ بہترین بدلہ، یہ جزائے جزیل اور یہ اجر عظیم دنیا میں اللہ سے ڈرتے رہنے کا عوض ہے۔ ہر وہ شخص جس کے دل میں ڈر ہو، جس کی عبادت میں اخلاص ہو، جو جانتا ہو کہ خدا کی اس پر نظریں ہیں، بلکہ عبادت کے وقت اس مشغولی اور دلچسپی سے عبادت کر رہا ہو کہ گویا وہ خود اپنی آنکھوں سے اپنے خالق و مالک سچے رب اور حقیقی خدا کو دیکھ رہا ہے۔ تفسیر ابن کثیر پارہ نمبر 30 صفحہ نمبر 92۔ قرآن کریم کے 30ویں پارہ میں سورہ والتین میں آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، یقیناً ہم نے انسان کو بہترین صورت میں پیدا کیا۔ ان آیتوں سے دلیل لی ہے کہ انسان فرشتوں سے افضل ہیں۔ حضرت زید بن اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ فرشتوں نے کہا، خدا، اے خدا، تو نے اولاد آدم کو دنیا دے رکھی ہے، وہ کھاتے پیتے ہیں اور موج کرتے ہیں، تو اس کے بدلہ میں ہمیں آخرت میں ہی عطا فرما، کیونکہ ہم اس دنیا سے محروم ہیں۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم، اس کی نیک اولاد کو جسے میں نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے اس کے برابر ہرگز نہیں کروں گا جسے میں نے کلمہ کن سے پیدا کیا ہے۔ ہاتھ سے بنایا ہے آدم علیہ السلام کو اور کن کہہ کے پیدا کیا ہے فرشتوں کو۔ فرما رہا ہے کہ میری عزت و جلال کی قسم، میں اس کی اولاد کو، نیک اولاد، ایماندار، نیک عمل کرنے والے ہیں، یہ سب کافر، چور، چنڈال، بے ایمان لوگوں کی بات نہیں کہتا میں، اس کی نیک اولاد کو جس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے اس کے برابر ہرگز نہیں کروں گا جس کو میں نے کلمہ کن سے پیدا کیا ہے۔ فرشتوں کو اللہ نے کہا فرشتے پیدا ہو جا، پیدا ہو گئے۔ آدم علیہ السلام کو یہ نہیں کہا کہ پیدا ہو جا، بضابطہ اس کے لیے محنت کیا۔ یہ تفسیر ابن کثیر پارہ نمبر 15 صفحہ نمبر 57 میں ہے۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اے اللہ میں نے تجھ سے ایک عہد لیا ہے، یعنی میں تجھ سے ایک درخواست کرتا ہوں، امید ہے کہ تو اس کے خلاف نہیں کرے گا، یعنی تو اس کو ضرور قبول کرے گا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے ہیں اللہ سے، میں ایک آدمی ہی ہوں، کیا کریں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایک آدمی ہی ہوں جس سے غلطی ممکن ہے، پرپاٹ مسٹیک ہو سکتا ہے کبھی، تو جس مومن کو میں نے ایذا دی ہو، تکلیف پہنچا دیا ہو کسی مسلمان کو، جس مومن کو میں نے برا کہہ دیا ہو، جس مومن کو میں نے لعنت کر دی ہو، جس مومن کو میں نے مارا ہو، تو ان سب چیزوں کو اس کے حق میں رحمت بنا دے اور ان کو اس کے لیے گناہوں سے پاکی کا سبب قرار دے دے اور اپنی قربت کا ذریعہ بنا دے کہ وہ اس کے ذریعہ قیامت کے دن تیرے قریب ہو جائیں۔ مشکات شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 368 حدیث نمبر 2103۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں اس میں کہ کسی کو میں نے کچھ کہا ہو، آدمی ہے، مذاق بھی کرتے تھے، لیکن مذاق کرے بولے تو ایسا نہیں کرتے تھے کہ شریعت کے خلاف ہو جائے، تو کسی کو تکلیف ہو گیا اپنے خیال کے حساب، اس کے خیال کے حساب سے تکلیف ہوا ہے، اس کے عقل کے مطابق سے، نبی نے تکلیف نہیں دیا تھا، تو بتا رہے ہیں کہ اللہ اگر ایسے پرپاٹ بھی ہوا ہو تو وہ بھی آپ اس کے لیے رحمت کا ذریعہ بنا دیں۔ ایک بوڑھی عورت آئی، بوڑھی ایک دم، ایسے لکڑی سے چلتے ہیں نہیں، جھک جاتے ہیں، اب آ کر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دعا کریں کہ میں جنت میں چلی جاؤں، مسلمان ہیں، صحابیہ ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ کوئی بوڑھی جنت میں نہیں جائے گی۔ کیا کہا؟ کوئی بوڑھی جنت میں نہیں جائے گی۔ اب وہ موت کی چیخنے لگی، رونے لگی اسی جگہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مذاق کیا تھا، تو کہہ رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روتی کیوں ہے؟ کہ یا رسول اللہ آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی بوڑھی جنت میں نہیں جائے گی، نبی جب کہہ دیا تو پھر کسی کے کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو ایسی ہی بوڑھی رہ کے نہیں جائے گی، جوان ہو کے جائے گی۔ تب وہ ہنسنے لگی، تو اس کو تکلیف ہوا، روئی کائی کے لیے اپنی سمجھ کے حساب سے، نبی نے بضابطہ اس کو تکلیف نہیں پہنچایا تھا، وہ نہیں سمجھ پائی۔ جنت میں کوئی بھی بوڑھا بوڑھی نہیں جائے گا، جنت میں، سمجھ رہے ہیں؟ کوئی بھی بوڑھا بوڑھی جنت میں نہیں جائے گا، جوان ہو کے جائے گا، 30 پر 3 سال کی عمر بنائی جائے گی، ایسی صحت مند ہو کے اندر جنت میں جائے گا۔ بوڑھی رہ کے، بوڑھا رہ کے، آنکھیں چلتا نہیں، پاؤں چلتا نہیں، ایسے جنت میں جاتے نہیں، سب کو اللہ ایک دم فرسٹ کلاس کے نوجوان بنائے گا، اس کے بعد جنت میں جانا ہے۔ تو وہ اپنی سمجھ کے حساب سے تکلیف سمجھ گئی، تو وہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ اگر کسی کو میں نے کچھ کہا ہو اور اس کو تکلیف ہو گیا ہو تو وہ بھی اس کے لیے رحمت کا ذریعہ بنا دے۔ بہرحال میں آپ کو ایک مثال دے کے سمجھا رہا ہوں، آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آدمی ہے یا فرشتہ ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ پتھر تو پتھر ہی ہوتے ہیں، مگر ہیرا پتھر ہی میں سے بنتا ہے۔ ہیرا جو ہے پتھر ہی میں سے ہے یا سونا چاندی میں سے ہے؟ پتھر ہی میں سے ہے، سوائے پتھر کے اور کسی چیز سے نہیں بنتا۔ ایک شاعر کہتا ہے، ہندی کا شاعر، کہ آدمی میں انتر ہے، آدمی میں انتر ہے، کوئی ہیرا ہے کوئی کنکر ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ آدمی میں انتر ہے، کوئی ہیرا ہے کوئی کنکر ہے، فرق ہے آدمی میں۔ وہی بتا رہا ہوں کہ ہیرا جو ہے پتھر سے ہی بنتا ہے، سونا چاندی تانبا پیتل اور لوہا وغیرہ سے نہیں بنتا، پتھر ہی سے بنتا ہے۔ یہی مثال تمام نبیوں اور رسولوں کی ہے۔ نبی جو ہوتے ہیں وہ انسانوں ہی میں سے ہوتے ہیں، فرشتہ یا جنات میں سے نہیں ہوتے۔ آج تک انسانوں کے لیے نبی یا رسول جنات فرشتہ بن کے نہیں آیا۔ دنیا میں جتنی بھی گھاس ہوتی ہے، گھاس، وہ سب گھاس ہی کہلاتی ہیں۔ ایک تو وہ گھاس ہے جو 5 روپیہ میں کٹے مل جائے، اور زعفران بھی گھاس ہے، سفران جس کو انگریزی میں کہہ رہے ہیں، زعفران بھی گھاس ہے، لیکن 1 تولہ آپ کو مل جائے گا 500-600 میں، اتنا سا 3,50,000 روپے کے جی ہے۔ کتنا ہے؟
3,50,000 روپے کے جی ہے۔ انڈیا میں جو ہے نا صرف کشمیر میں پیدا ہوتا ہے، باقی جگہ میں نہیں۔ تو یہ بھی گھاس ہے، اور یہ گھاس 3,50,000 کے لے لیں گے تو آپ کو اپنے گھر میں آستی میں رکھنے کی جگہ نہیں ملے گا، اتنا گھاس مل جائے گا۔ اور وہ لے لیں گے 3,50,000 کے، تو ایک تھیلے میں رکھ دیے تو دکھتا نہیں، یہ حال ہے۔ تو زعفران بھی گھاسی ہے، لیکن بہت قیمتی چیز ہے۔ تو جس طرح پتھروں میں ہیروں کو شرف حاصل ہے، گھاسوں میں زعفران کو شرف حاصل ہے، اسی طرح رسولوں میں اور نبیوں میں یہ جو ہے نا رسول اور نبی، ان کو انسانوں پر شرف حاصل ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر، من وجهک المنیر لقد نور القمر، لا يمکن الثناء کما کان حقہ، بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تعریف میں عربی شاعر نے کہا ہے کہ آپ حسن و جمال کے مالک ہیں اور انسانوں کے سردار ہیں۔ آپ کے چہرے سے روشنی جو پھیلی ہے ساری دنیا میں، ایمان کی، عمل کی، ساری دنیا روشن ہو چکی ہے۔ آپ کی تعریف کرنا کسی کی بس کی بات نہیں ہے۔ بس اتنا کہہ کے جملہ ختم کر دیتا ہوں کہ خدا کے بعد اگر کوئی ہے تو وہ مصطفیٰ کی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے، آمین۔